بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اب اللہ تعالیٰ رسول پاک سے کہنے دیکھیں یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ اوور آل انسانوں سے، اس معاشرے سے خطاب ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہوئی ہے یعنی تورات دی ہوئی ہے، یہ آپ کو ایسے یہ رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر بھی جب یہ نہیں مان رہے تو تم پھر اور کیا چاہتے ہو؟ کس طرح ان کو ایمان پہ لاؤ؟ تو سب پتہ ہے ان کو، لیکن یہ پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم. اور اس آیت میں پھر اشارہ ہے ان کے کرپٹ علماء کا، یہودیوں کے کرپٹ علماء کا. کیا فرمایا؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ. یہ خرابی کی وجہ کیا ہے ان کی اچھی طرح پتہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، نہیں چاہتے کہ حق واضح ہو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ ان کو علم بھی ہے کہ یہ بات سب کی سب برحق ہے. جب جس بندے کو حق پتہ ہو اور پھر وہ چھپائے، اس کی ہدایت کون کرے؟ جس کو نہیں رستہ پتہ، اس کو تو کوئی رستہ دکھا دے تو وہ تو بڑا خوش ہوگا، شکر ہے میں غلط جگہ سے صحیح جگہ پہ آ گیا. جس کو رستہ پتہ اور وہ غلط رستے پہ چل رہا ہے، اس کو اگر اس نے پھر 1000 دلیل گھڑی ہوتی ہے اپنے غلط رستے کے لیے، اس کو کہے نا کہ یہ رستہ صحیح ہے، کہتا ہے چلو تمہیں زیادہ پتہ ہے، ہمیں بہتر پتہ تم سے. الحق من ربک. اب اللہ فرما رہا ہے، دیکھیے غور سے سنیے، اب خدا فرما رہا ہے، پھر رہنمائی فرما رہا ہے کہ وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہے حق کا. آپ کہیے حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. الحق من ربک، معیار حق اللہ کی بات ہے، نہ کسی اور کی بات. فلا تکونن من الممترین، ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے. یعنی اس میں کبھی شک نہ کرنا کہ حق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو لہذا اللہ کی بات پہلے ڈھونڈو، پہلے اللہ کی بات ڈھونڈو، خدا نے کیا کہا ہوا، اس کے بعد پھر جو تم نے پیر مرید بنائے ہوئے ادھر جانا. پہلے اللہ کی بات ڈھونڈو، کیونکہ حق تو اللہ کی طرف سے، اس میں شک نہ کرنا. جو مرضی لوگ زور لگاتے رہے کہ یہ قرآن میں یوں ہے تو فلان، ایسی باتیں کرتے رہے، جو تم دیکھ لیا تم نے کہ یہ حق ہے، اس سے پھر شک نہ کرنا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اب یہاں پہ بڑی ذو معنی بات کی ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے جدھر اس نے رخ کرنا ہوتا ہے. اب بات ظاہر میں کس کی ہو رہی ہے؟ یعنی ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، ایک جہت ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے. ان کا قبلہ ادھر، تمہارا قبلہ ادھر. اور اسی کے اندر سے اللہ ایک اور بڑی خوبصورت بات نکال رہا ہے. کیا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تمہارا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. یعنی یہ نہیں کہا کہ تمہارا قبلہ اب یہاں پہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو حکم ہے اپنی جگہ پر. اس کے اندر سے ایک اور بات نکالی کہ تمہاری زندگی کا رخ کدھر ہونا چاہیے. تمہاری زندگی دیکھ کے کیا نظر آئے لوگوں کو، کدھر تمہارا رخ ہے؟ لگے کہ یہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا، نہ کہ نیکیوں کی ریس میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چلیں گے بھی کہ نہیں چلیں گے. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے، بس تم لوگ نیکیوں میں سبقت کرو. یعنی تمہارا رخ یہ ہونا چاہیے. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر دے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اگر تم یہ روش اپنا لو کہ تم نے نیکیاں کرنی ہیں تو خدا تمہاری دوریاں بھی ختم کر دے. تم نیکیاں کرنے کی جگہ بحث کرتے ہو، بال کی کھال اتارتے ہو، تحقیقات ریسرچ کر کے لاتے ہو کہ پھر اور لڑائی ہو جاتی ہے. نئی باتیں جو لڑائیاں کرائیں.
ہر سال نئی نئی ایجادات کر کے لاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، یعنی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ میں اس سال بنا کے لایا ہوں، اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اور بعض تو لوگوں واقعاً عوام بھی عجیب ہوتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں اس دفعہ قبلہ کوئی نئے مصائب پڑھی، اب پھر قبلہ کو نیزے مارنے پڑتے ہیں اہل بیت کو، اور پھر اس کو خطابت کرنے والوں کو اور ظلم اپنے پاس سے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ تو کیا فرمایا، تم اگر عمل میں نیکیوں میں سبقت لے جانی، اگر یہ روش اپنا لو تو اللہ جہاں بھی جاؤ گے خدا تمہیں اکٹھا کر دے گا۔ یعنی تمہیں عمل سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، باتوں سے صرف جھگڑے ہوتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کہہ دیا تو آج نہیں بات سنی ہے، آج وہ مولانا صاحب یہ کہہ گئے، آج وہ یہ، اس پر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، اور عمل میں سب پیچھے کھڑے ہوتے، پیچھے رہ جاتے، عمل کوئی نہیں کرتا۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم لوگ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم کو حاضر کر دے گا، یعنی تمہیں اکٹھا کر دے گا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے یعنی ایک طرف رخ ہے نا، یہ یونٹی کی علامت ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کعبہ بھی کیا ہے، یونٹی کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک جیسا عمل یونٹی کی علامت ہوتی ہے۔ تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اللہ تمہارے اندر یہ قرب بھی پیدا کر دے گا، یونائٹ کر دے گا تمہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلے تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، کیونکہ یعنی نماز کے وقت، اور یقیناً یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔